پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور کوریڈور اور میں ہوں آپ کے ساتھ بسمہ خان۔ تو ناظرین، رمضان کی فرسٹ آف آل آپ سب کو مبارکباد ہو ہماری ٹیم کی جانب سے، ٹیلی نیوز کی جانب سے۔ تو اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار گل نوخیز اختر صاحب اور احمد ابو بکر صاحب، آپ دونوں کا شکریہ۔ تو سب سے پہلے رخ کریں گے احمد ابو بکر صاحب آپ کی جانب۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، رمضان آ گیا ہے، چیزیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو دوسری کنٹریز میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں اس کے برعکس دیکھا جائے تو دگنے دام بڑھ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں بسمہ، ایک تو ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، انہیں بہت بہت رمضان الکریم کی جو مبارک ساتیں ہیں وہ بہت مبارک ہوں۔ یہ جس مسئلے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے سماج کا۔ اس میں دو پرابلم ہیں، ایک تو ہمارا پرابلم ہے انتظامی سطح کے اوپر، دوسرا ہے اجتماعیت کا۔ انتظامی اس لیے کہ پاکستان میں اگر بیوروکریسی جو ہے، ڈی ایم جی گروپ جو ہے، اگر وہ چاہے تو ملک میں یہ جو انفلیشن ہمیں نظر آتا ہے اور خصوصاً یہ جو گراں فروشی ہے، اچانک جو یہ جو قیمتوں میں ہمیں سپائک نظر آتی ہے، اس کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ایفیکٹو گورننس۔ پاکستان کی جو منڈیاں ہیں، بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں آپ کو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ کی جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، آپ کی جو پرائس مجسٹریٹس ہیں، آپ یقین کریں اس طرح سے سیاسی عمل کی مداخلت ہوتی ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہو گئے، آپ کے ڈی سی او صاحبان ہو گئے، جس طرح سے مارکیٹ کے اندر یہ ان کے پاس اختیارات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یہ جو سپائک جو قیمتوں میں ہوتی ہے، یہ جو ہائیک ہے، اس طرح سے یہ کنٹرول نہیں ہو پاتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رمضان آتا ہے تو پھر بیوروکریسی کے بڑے رنگا رنگ قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں چارے صوبوں میں یا جو فیڈرل حکومت بھی ہے، وہ پھر ایک خاص رمضان پیکج کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ تو اس میں جو ایک ہمارا راشنز کا پروگرام ہوتا ہے یا جو بھی ریلیف دینا ہوتا ہے، وہ تو ایک تیز رفتار طریقے سے ایک خاص سطح کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ ہم ہر شہر میں یا ہر ٹاؤنز میں ہم کچھ ایسے ماڈل بازار بھی لگا لیتے ہیں جن سے صوبے کی یا کسی بھی شہر کی، بڑے شہر کی، مطلب کچھ پرسنٹیج جو ہے لوگوں کی وہ خرید و فروخت کر پاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو پیرالل مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، بڑے سٹورز ہیں، اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں چشم پوشی بھی ہے، اس میں پور گورننس بھی ہے، اور اس میں جو ول ہے بیوروکریسی کی وہ بھی اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرا اس میں جو پرابلم ہے ہمارا وہ ایک اجتماعی سطح پر ہے۔ سوشلی بھی آپ دیکھیں تو کیا یہ صرف ذمہ داری اس دکاندار کی، اس شاپنگ سٹور والے کی، یا اس ریڈی فروش کی یا سبزی فروش کی، کیا ان کی نہیں ہے؟ آپ نے خود اپنے سوال میں کہا سوری کہ دنیا بھر میں قیمتیں جو ہیں اس پہ خاص جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ ریلیف دیا جاتا ہے، خاص جو ہے وہ ریٹس دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح پاکستان میں ہوتا نہیں ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ خود تو ریٹ کو بہتر کر سکتی ہے، کچھ حد تک ریلیف دے سکتی ہے، لیکن عام دکاندار جو ہیں ان کو اس کے اوپر تو آمادہ نہیں کر سکتی کہ آپ عام جو گاہک ہے، جو عام روزے دار ہے، عام آدمی ہے، اس کو بھی آپ کچھ ریلیف دیں، اس کو بھی آپ کچھ آف دیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک برادرانہ جو ایک آپ بھائی چارہ کہہ لیں، برادرہڈ کہہ لیں، یا ایک عام طبقے کا یا پسے ہوئے لوگوں کا خیال کرنا کہہ لیں، اس کی بھی کچھ جو آپ کہہ لیں کہ وہ کم ہے، احساس کم ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو یہ ایک دو طرفہ کام ہے۔ اس سارے معاملے کو ہم عام دکانداروں پر ڈال دیں تو بھی مناسب نہیں ہے، اس میں ہم گورنمنٹ کے اوپر ملبہ ڈال دیں تو بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ نوخیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ تو نوخیز صاحب، جیسے کہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آتا ہے، عوام کے لیے زحمت کیوں بن جاتا ہے؟ اور جیسے کہ احمد ابو بکر صاحب نے بھی بات کری کہ ریلیف دیا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ، تو ریلیف پیکج تو پاکستان میں دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے ریلیف نہیں ہوتا جس طرح سے ملنا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اور میں ابو بکر صاحب سے بھی متفق ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ریلیف کا تصور جو یوٹیلیٹی سٹورز کی شکل میں دیا گیا ہے، میں کبھی بھی نہیں اس سے متفق رہا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو چلانے کے لیے سٹاف، جگہ، لائٹ
اور دیگر جو ریسورسز یوز ہوتے ہیں وہ اس جو آپ اس پہ ریلیف دے رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے, مجھے تو اتنا ریلیف یا اس سے قریب ترین ریلیف ان بڑے سٹور سے بھی مل جاتا ہے جو بڑے شہروں میں موجود ہے. سو پہلی بات تو یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بجائے اس نظام کو کوئی اور شکل دیں جہاں لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ وہ یہاں سے سامان لیں گے تو معیاری بھی ملے گا اور سستا بھی ملے گا. دوسری بات یہ کہ کیا اس ملک میں صرف غریب تک ہی راشن پہنچانا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2 افراد ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہ کسی حد تک مسائل سے آزاد ہیں. ایک وہ جو بہت غریب ہے, ایک وہ جو بہت امیر ہے. جو بہت غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے, جو بہت امیر ہے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ درمیان کا جو طبقہ ہے, مڈل کلاس, یہ بیچارہ کہاں جائے؟ یہ اس کے لیے نہ کوئی میڈیکل وہ ہے یوٹیلیٹی سٹور ہے. ہم نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب نے. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا. کہیے گا آج جیسے کہ کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, مختصر ہے لیکن کابینہ تو ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کابینہ کو؟ جی, کابینہ جو ہے این وزیر اعظم اور صدر کے مصداق ایک ایسی حکومت کی کابینہ ہے جو جیلی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو لہذا جس کابینہ کے وزیر اعظم خود اپنی سیٹ ہار کے ایوان میں آئے ہو, یہ پوری کابینہ جو ہے وہ اس کو نہ قانونی سینکشن حاصل ہیں, نہ آئینی اور نہ اخلاقی. سر یہ بتا دیں کہ اس میں ہمیں کچھ ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو نگراں حکومتوں میں بڑی پاورفل پوزیشن میں تھے, تو اس کے اوپر آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے اور یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ آگے آپ کے لیے جو منظر نامہ بنے گا وہ کس طرح کا ہوگا روڈز کے اوپر, خصوصاً وزارت داخلہ کو لے کر؟ جی, یہ ہم اس وقت جب یہ کیئر ٹیکرز کی حیثیت سے بیٹھے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور میں نے بالخصوص ان افراد کی نشاندہی کی تھی کہ یہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے خاص کے لیے تمام اختیارات جو ہیں وہ ناجائز طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے انہی لوگوں کو اپنی کابینہ میں لے کے ہمارے اس نیریٹو کو درست ثابت کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے وزارتوں میں لے کے الیکشن کمیشن کی جو امپارشیلٹی جو کبھی نہیں رہی تھی اس کو بھی انہوں نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو الیکشن کمیشن جو ہے زیادہ تر اپنے اختیارات کے تحت وزارت اعلیٰ کے مناصب دیے تھے یا دیگر مناصب جو ہیں وہ ان کو دیے تھے. پنجاب جیسا بڑا صوبہ اور اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ اب جس نے اپنے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی ہی ظلم جبر کے ساتھ ہینڈل کیا, اب ان کو وہ لے آئے ہیں وزیر داخلہ کے طور پہ. یہ ایک پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وزیر اعظم جو اپنے حلف لینے کے بعد انہوں نے خطاب کیا اور کہا اس نے کہ جی میں ہم مفاہمت کا پیغام دیتے ہیں. تو ان کے مفاہمت کا پیغام جو ہے اس کی تصدیق اور منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ نقوی صاحب کی شکل میں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اسی طرح جو دیگر افراد کو جو ہے نگران حکومتوں سے ان کے دورانیہ ختم ہونے کے بعد جو انہوں نے اپنے ساتھ وزارتوں میں لیا ہے وہ اب کوئی کسر اس میں نہیں رہ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت نگران میں بھی ان کے پرپز کاز اور ان کی خدمات کے لیے جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے, اور آج ان کو مزید صلہ دیا جا رہا ہے انہی خدمات کی. بس ٹھیک ہے اعظم عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک چلا رہی ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کریک ڈاؤن جو کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور مطلب آپ لوگ تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں, اپنی بات لوگوں تک کنوے کریں, لیکن اس کے برعکس جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کافی سخت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ کے منصب پہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں وہ خود آری ہوئی ہیں اور آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے جمہوری اقدار کی توقع رکھنا, قانون کی حکمرانی کی توقع رکھنا, بنیادی انسانی حقوق کے احترام کی توقع رکھنا,
وہ اب ابس ہیں. 2 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور برتاؤ کیا, اور جب یہ اتنا کافی نہیں تھا اور 8 فروری کو عوام نے ان کو رد کیا, تو پھر یہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے 9 فروری کو ڈاکہ ڈالا قوم کے مینڈیٹ پہ. شیر صاحب, جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاجی تحریک آپ عوام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم نکال رہے ہیں, تو دوسری جانب جو ہے حکومت کی جانب سے ایک کھینچا تانی کا سلسلہ آپ دونوں میں جاری ہے, اس سے کام کیسے آئے گا, کب عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, اب یہ نیری بدماشی ہے, یہ غنڈہ گردی ہے کہ جی ہم نے زبردستی آپ کا مینڈیٹ بھی لیا ہے, زبردستی کے حکمران بھی بن گئے, آواز اٹھاؤ گے تو ہم آپ کو نمونہ عبرت بنائیں گے. تو پنجاب میں جو ہوا آپ نے دیکھا, بزرگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, وکلاء کے ساتھ, یہ جمہوری اور قانون کے حکمرانی کے تابع ریاستوں میں ان بنیادی انسانی حقوق کو اس طریقے سے, اس بے رحمانہ طریقے سے پامال نہیں کیا جاتا ہے, اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا. 2 سال میں انہوں نے ہمیں بہت مضبوط کر دیا ہے, ظلم سہنے پہ, پرچوں کو مقابلہ کرنے پہ, پولیس کی لاٹھیاں کھانے پہ, پورے صوبے میں نہیں پورے ملک میں ہمارا پرامن احتجاج تھا. میں نے خود یہاں اسلام آباد میں احتجاج کیا, اسی رات 1 درجن الزامات کے تحت انہوں نے ہم پہ مقدمہ ٹھونک دیا, اور یہ کرتے رہے جو بھی یہ کر رہے. آج ہم نے ضمانت کرائی ہے اور ہمارے بہت سارے ورکر جو ہیں اب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. خدا بھی دیکھ رہا ہے, قوم بھی دیکھ رہی ہے, اور بین الاقوامی برادری بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کے لیے ایسے لوگوں کو جو ہے بٹھایا گیا جو اپنی ہی عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں نئے IMF پروگرام کی طرف چلا جائے گا, اس کے لیے جو استحکام درکار ہے, آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, اور حکومت نے جو آپ آج کیبنٹ بنائی ہے یا جو لاہور میں ہوا ہے, کل ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بھی آپ کے احتجاج کے اوپر, تو سچویشن کس طرح سے بہتر ہوگی؟ دیکھیں, ان کو اقتدار کا لالچ ہے اور مناصب کی بندر بانڈ میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی گورنر بن رہا ہے, کوئی صدر بن رہا ہے, کوئی وزیر بن رہا ہے. حکومت کو یا ان لوگوں کو نہ ریاست کی پرواہ ہے, نہ پاکستان کی معیشت سے ان کو دلچسپی ہے. ملک ڈوبے تو ڈوبنے کا تو انہوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب 9 فروری کو انہوں نے شب خون مارا قوم کے مینڈیٹ پہ. پاکستان میں کون سی جمہوریت پنپ سکتی ہے اور کون سا رول آف لا قائم ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے اس پہ شب خون ماریں. پھر جو ہے اسی پہ یہ نہیں کیا, ریزرو سیٹوں پہ ہمارے ساتھ جو ہوا, یہ جتنے بھی کچھ کر رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یا یہ لوگ رہیں گے یا پھر ریاست پاکستان جو ہے اس کی سروائیول شدید خطرے میں ہے. نہ ان کے پاس معیشت کا کوئی پلان ہے, نہ ان کے پاس پاکستان کو کے لیے کوئی روڈ میپ ہے, نہ یہ ہمیں کسی خاطر میں لا رہے ہیں. وہ تو اپنے اقتدار جو ہے اس کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اب آگے یہ جا رہے ہیں مروت صاحب. چلیں یہ بتا دیجئے کہ جیسے کہ ابھی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, آصف علی زرداری صدر بن گئے ہیں, یہ اتحاد آپ اگلے 5 سال ٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جون تک ان کا اتحاد شاید نہ چل سکے, کیونکہ جون میں جو ہے بجٹ بھی متوقع ہیں اور عنقریب جو ہے پورا پاکستان دیکھے گا کہ IMF کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانیوں کیا حشر کرنا ہے. مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN جو ہے وہ پیپل پارٹی نے کیوں اقتدار میں جو ہے وزارتیں نہیں لی ہے. دیکھیے صدر تو بن گئے, گورنر بھی ان کے بنا دیے جائیں گے یا بن رہے ہیں,
لیکن ان کو علم ہے, ادراک ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی بدنامی ہے, جو بھی تکالیف عوام کو ملنے والی ہیں, وہ اس میں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزارتوں میں آ کے وہ اپنی ذمہ داری سے بچ سکیں گے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ انہوں نے حلف برداری میں شرکت نہیں کری. کیا وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں آگے معاملات خود ہی اکیلے سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی بتائے گا کہ وہاں پہ جو وزارتیں بانٹی گئی ہیں کے پی گورنمنٹ میں, آپ کے بھائی کو بھی تو ایک وزارت ملی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, جہاں تک وزیر اعلیٰ کے پی وہاں نہیں گئے, سوال یہ ہے کہ کوئی کٹسی یہ دکھاتے, کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرتے. وزیر اعلیٰ کے پی جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور وہ ووٹرز جن کا ووٹ جو ہے چوری کر کے یہ وزیر اعظم بننا تھا, انہوں نے ہمارا کیا اثر کرنا تھا. تو لہذا ورکرز, ووٹرز, ان کے رائے کے احترام میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس سے ہمارے ووٹر یا ہمارے ورکر ناراض ہوں. دوسری بات یہ ہے, صدر پاکستان نے بھی تو ان سے حلف لیا نا. صدر پاکستان نے اگر حلف لیا تو صدر پاکستان تو, اور ہماری رائے میں سمجھتا ہوں کہ کب کی علیحدہ ہو چکی ہے, اور انہوں نے حلف لیا شاید یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے کہ جب انہوں نے 28 فروری تک اجلاس نہ بلانے کا حکم صادر کیا, تو اس پہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے. شیر افضل مروت صاحب, آپ کے بھائی کا بھی میں نے سوال کیا تھا, خالد لطیف صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک وزارت ملی ہے. جی, تو اگر اس میں آپ کو کوئی قانونی, کوئی اخلاقی خرابی نظر آ رہی ہے, البتہ یہ چیز میں آپ کو گوش گزار کر لوں جی جی کہ میرا تعلق لکی مروت سے ہے. لکی مروت جو ہے پسماندہ ترین ضلع ہے, نمبر 1. بدامنی جو ہے وہاں پہ گلور کر رہی ہے, وہاں پہ ایک طرف فوج پہاڑوں پہ بیٹھی ہے, دوسری طرف طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے علاقے میں جو ہے وہ دشمنیوں کا لامتناہی سلسلہ ہے, روزانہ قتل ہو رہے ہیں, اور حکومت کی ریٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. پسماندگی اتنی ہے, ایک بھی سڑک درست حالت میں نہیں ہے, صحرائی علاقہ ہے, نہ ہماری زمینیں جو ہیں کوئی اچھا پیداوار دے رہی ہیں. 30 سے 40 سال تک یہاں JUI کے نمائندے منتخب ہوتے آئے ہیں, اور کوئی رتی برابر انہوں نے کام نہیں کیا ترقی کے لیے. قوم نے 72,000 کی لیڈ سے مجھے جتوایا ہے, اور یہ ایک تبدیلی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے. کے پی میں ہماری حکومت آ گئی, اور ہم نے عوام کو یہ اپنے انتخابی جلسوں میں کہا تھا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اپنے ضلع کی پسماندگی کو دور کریں گے, بدامنی کو دور کریں گے, روزگار لائیں گے. پھر ہمارے علاقے میں کچھ مافیاز ہیں, اس طرح لکی سیمنٹ ہے, 50 ارب روپے کی لگ بھگ تبدیلی سڑکوں پر آ جائے گی. نہیں, ہم کے پی میں تو سڑکوں پہ نہیں ہے نا. نہیں شیر افضل صاحب, سر سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو محرومی کا نیریٹو ہے آپ کے ڈسٹرکٹ کا, اس سے تو ہم متفق ہیں, لیکن جمہوریت میں تو آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں نا سر. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. کے پی کیبنٹ میں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو وفاق میں ایم این ایز بھی ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو اپنی فلسفی ہے کہ نیپوٹزم نہیں ہوگا اور سیاست کسی کی جاگیر یا میراث نہیں ہے, تو یہ اس کو ایکچولی تھوڑا کنٹراڈکٹ کرتا ہے. باقی یہ آئینی طور پر تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں, نیپوٹزم سے مراد تو یہ ہے کہ آپ کسی اہل شخص کے ہوتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کو پریفر کریں. اگر کوئی کوالیفیکیشن, کیبنٹ میں سب سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے میرا بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ میں کس طرح ڈیلیور کروں گا. اگر سرکار میں یا گورنمنٹ میں جو ہے میں کسی اختیار تک رسائی نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں یہ خان کی ویژن رہی ہے ہمیشہ. ہم یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے شہباز شریف سے ہم نے یہ توقع کرنی ہے کہ یہ فنڈ دیں گے ہمیں کہ ہمیں اپنے علاقے کی کوئی خدمت کر سکے.
تو اس میں کیا خرابی ہے اگر ہم نے یہ مشن رکھا ہوا ہے کہ مروت صاحب جب پی ٹی آئی تقریباً کوئی 8.5 سال گورنمنٹ رہی ہے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں، اس دوران بھی لکی مروت پہ کوئی کام نہیں ہوا؟ جی اتفاق یہ ہے کہ نہ پرویز خٹک کے دور میں کوئی کام ہوا اور نہ محمود خان کے دور میں کوئی کام ہوا. اور آپ اگر ہمارا انڈیکس دیکھ لیں تو یہ صوبے کی پسماندہ ترین اضلاع میں سے لاسٹ میں سیکنڈ نمبر پہ پسماندہ ترین ضلع ہے کے پی میں. آپ وہاں پہ پینے کا پانی جو ہے ابھی تک بہت سارے علاقوں میں اویلیبل نہیں ہے. 15 سے 20% علاقوں میں بجلی کی رسائی نہیں ہے. روڈ جو ہے وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بدامنی کا ہے. کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا ہے، بتخوری ہے، گنڈا راج ہے. پھر جو 2-3 اور اہم مسئلے ہیں، لکی سیمنٹ سے 50 ارب روپے جو ہیں وہ رائلٹی ہماری بنتی ہے، وہ مافیا بنی ہوئی ہیں، جو بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ ان کو خرید لیتے ہیں اور یہ رائلٹی جو ہے قوم کو نہیں ملتی ہے، ضلع کو نہیں ملتی ہے. پھر وہ جو ڈی سی ایل نے سالانہ 5 ارب روپے رائلٹی ہمیں گیس قیمت میں دینی ہے، نہیں دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قیادت جو ہے وہ اس قابل ہو کہ ان لوگوں سے عوام کا یا ضلع کا حق نکلوا سکے. ٹھیک، شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تو ناظرین صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت جو ہے رمضان آ چکا ہے، ریلیف پیکیجز کے بارے میں بات کریں گے اور دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، اور اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جون تک جو ہے یہ گورنمنٹ ٹکے گی نہیں. نوخیر صاحب آپ کے پاس آؤں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تو نوخیر صاحب کیا لگ رہا ہے، جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جون تک گورنمنٹ نہیں ٹکے گی، جون تو بالکل پاس آ چکا ہے. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں بھی شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب تو جون تک جانی چاہیے لازمی گورنمنٹ. تو یہ مروت صاحب ذرا مزاحیہ سے بندے ہیں اور ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے ویسے. اچھا. اور انہوں نے یہ وہ شیخ رشید والا بیان ہے نا، قربانی سے پہلے، عید سے پہلے قربانی ہوگی، پھر 6 مہینے، پھر 48 گھنٹے اہم ہے، پھر 72 گھنٹے اہم ہے، اور یوں مدت گزر جاتی ہے. تو مروت صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا جی جون تک نہیں چلے گی، اور یہ کیسے بجٹ اپروو کرائیں گے، یہ لوگوں سے اپنا آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے اور پھر لوگوں پہ جو لگائیں گے پابندیاں. پہلی بات تو یہ سچ کہا انہوں نے کہ مشکل حالات ہیں اور مشکل حالات میں مشکل فیصلے لینے ہی پڑیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ بجٹ نہیں اپروو ہوگا، یہ آپ موجود ہیں دیکھ لیجئے گا، یہ بڑی عجیب سی پچکانہ سی بات ہے. بجٹ کیوں نہیں اپروو ہوگا بھائی؟ گورنمنٹ موجود ہے، دونوں پارٹیز موجود ہیں، بجٹ کیسے نہیں اپروو ہوگا؟ اور یہ جون تک گورنمنٹ نہ گئی تو پھر یہ کلپ دوبارہ چلوا لیجئے گا، ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ آگے سے کوئی اور بہانہ کر دیں گے. لہٰذا یہ اس قسم کی گورنمنٹ اس لیے نہیں بنتی. گورنمنٹ کے تو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 2 سال ہیں وہ کافی ٹف رہیں گے. تو وہ تو 2 سال تو مان رہے ہیں نا، یہ تو جون تک کہہ رہے ہیں چلی جائے گی، یہ تو 2 ماہ نہیں دے رہے. تو وہ ٹف ہوں گے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ ٹف اس لیے ہوں گے کہ جو حالات کا مقابلہ کرنا جس سطح پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. احمد ابوبکر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کابینہ نے آج حل اٹھا لیا ہے، چھوٹی کابینہ ہے، نپی تلی کوئی اسٹریٹجی رہی ہوگی اتنی چھوٹی کابینہ رکھنے کی، اور سب سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ محسن نقوی، جن کو وزیر جو ہے داخلہ بنانے کے لیے جو ہے آج انہوں نے اپنا حلف اٹھایا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، دوسری طرف یہ بھی بڑا عہدہ، کیسے معاملہ سیٹل ہوں گے؟ اس میں بسمہ ایک تو یہ بات ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے نوخیر صاحب، یا جس کی طرف اشارہ کیا تھا شیر افضل مروت نے. حکومت ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جون تک ختم ہو جائے گی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو سٹیبلٹی درکار ہے اس حکومت کو اچھے فیصلے کرنے کے لیے، بڑے فیصلے کرنے کے لیے، وہ تو بالکل نہیں ملے گی. نہ تو روڈز کے اوپر ملے گی، نہ پارلیمنٹ میں ملے گی. نمبرز پورے ہیں اور مخصوص نشستیں جس طرح سے بانٹ دی گئی ہیں ان میں، اس کے بعد تو جو فیڈرل حکومت ہے اس کے پاس ایک سادہ اکثریت سے بھی کام آگے چلا گیا ہوا ہے. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی بھی اب اس طرح سے بعض موقعوں پر اگر حمایت نہ بھی ملے تو شاید وہ آگے بڑھ لیں گے، اپنا کام چلا لیں گے. لیکن جو بڑھتا ہوا انفلیشن ہے، بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور ایکسچینج ریٹ بڑھتا جا رہا ہے جس طرح سے، اور پھر پالیسی ریٹ بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ کا جس طرح سے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کوئی ایسے فیصلے کر پائے گی جس سے ملک میں انڈسٹری چل پڑے اور اس سے روزگار کی جنریشن ہو. الٹیمیٹ حال تو یہی ہے. اگر آپ امپورٹس کھول دیں گے تو ملک میں پھر ایک پورا ایک امپورٹس کا طوفان آ جائے گا. اس سے ایک لوکل انڈسٹری چل تو پڑتی ہے لیکن آپ کا آؤٹ کم نہیں ہوتا.
اس میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ ایک رینٹ سیکنگ اکانومی بن جاتے ہیں. تو جو اسحاق ڈار کا روایتی فارمولہ ہوتا تھا یا پی ایم ایل این کا فارمولہ ہے وہ تو یہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سٹیبلٹی نہیں ملے گی, اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ جون تک ختم نہیں ہوگی, اس سے تو میں متفق نہیں ہوں. دوسرا جو آپ کہہ رہے کیبنٹ کا جون تک ختم ہو جائے گی گورنمنٹ؟ نہیں, یہ تو ظاہر ہے, میں اس کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے. اور ابھی تو شاید ابھی حلف اور باقی چیزیں, ابھی سینٹ کا الیکشن ہوگا تو جون آیا کھڑا ہوگا, اور پھر بجٹ کی تیاری بھی ہے, رمضان بھی ابھی چل رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات کر دی ہے انہوں نے. لیکن یہ جو کیبنٹ کی بات ہے, پہلے دن تو جتنے بھی کیبنٹس حلف اٹھاتی ہیں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی سائز کم نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں اب اصل اعتراض ان لوگوں کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے کہ جو ان الیکٹڈ ہیں, وہ غالباً 5 سے 6 لوگوں کے نئے چہرے ہیں جو مینڈیٹ کے تھرو نہیں آئے, جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے اس پر بھی ifs and buts ہیں, بڑی بحث ہو رہی ہے. اور مینڈیٹ چوری کا ایک الزام ہے اس وفاقی کیبنٹ کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر. اس کا کہیں نہ کہیں آگے جا کر بہرحال کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی فورم پر کوئی مناسب جواب آئے گا جو خدا کرے تمام پولیٹیکل فورسز اس پہ اتفاق بھی کر لیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, ایک تو وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ ایک ان الیکٹڈ صاحب کے پاس ہے, بلکہ ان کے پاس تو جب انہوں نے حلف اٹھایا, یہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں, ان کے پاس پاکستان کی شہریت بھی نہیں تھی. جب وہ کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں اور کیبنٹ حلف کے بعد بیٹھی ہے, میٹ کیا ہے اس نے, تو اس کے بعد انہوں نے منظوری دی ہے کہ ان کی جو پاکستانی شہریت ہے اس کو انووک کیا جائے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. معین قریشی ایک دفعہ آئے تھے, نگراں وزیر اعظم بنے تھے, ان کا تو کہتے ہیں اس وقت کے ہسٹورینز کہ شاید ان کا اس وقت ان کے جو ہیلی کاپٹر تھا یا جو جہاز ان کا لینڈ کیا تھا اسی میں ان کا آئی ڈی کارڈ بن گیا تھا. تو یہ بڑی بری روایت ہے. وہ ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں, یقیناً ہوں گے, ان کا اس وقت کا پورٹ فولیو بھی ایسا ہے. لیکن جو پرابلم ہے پاکستان کا, ایک منٹ دے دیں, اس میں زلفی بخاری کا نام نہیں لیں گے, الیکٹڈ آدمی تو ہو. زلفی بخاری کا اب اس میں احد چیمہ کو آپ دیکھ لیں, اس میں محسن نقوی صاحب کو آپ دیکھ لیں. محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ نے کرنا ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں, اس پہ بھی آتا ہوں, میں زلفی بخاری پہ بھی آتا ہوں. آپ دے دیتے ان کو کسی اوورسیز کی وزارت, کچھ ایسی بین الصوبائی رابطہ دے دیتے. یہ فائنانس منسٹری ہے, پاکستان سٹیک پہ کھڑا ہے, ہماری اکانومی کرمبل ہے. بات صرف منسٹری کی ہو رہی ہے. دیکھ لینا بڑی دلچسپ بات صرف منسٹری کی ہو رہی ہے. وہ پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے جو میٹنگز ہوئی تھیں اس میں بھی سر فہرست تھے. زرداری صاحب وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے, بہترین وزیر اعلیٰ. اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی, ایک ایسی وزارت اعلیٰ, ایک ایسا نگراں وزیر اعلیٰ جسے راجہ پرویز اشرف نے اور شہباز شریف نے بنایا, اور پھر اس کا جو کنڈکٹ ہے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب میں, جو انہوں نے جانبداری کے ریکارڈ توڑے ہیں تحریک انصاف کے خلاف, اور اس کے بعد جس طرح کا الیکشن کرانے کے بعد انہیں پی سی بی میں گنڈا پور صاحب جس طرح کے تخاطب کر رہے ہیں, وزیر داخلہ ہے, وہ وزیر اعلیٰ کو زیب بڑی عجیب و غریب بات ہے. ابو بکر صاحب انتہائی نامناسب ہے. یہ میرا خیال ہے کوئی اخلاقی ساکھ بھی ہوتی ہے. یار میں آج گلا خراب ہونے کی وجہ سے کم بول رہا ہوں. سر آج بات کرنے دیں. نہیں کریں, نہیں دیکھیں بات سنیں. یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں غیر جانبداری, پاکستان میں اخلاقیات, آئین کا بظاہر تقاضا کہ غیر جانبدار ہوں, وہ آج پامال ہو گیا ہے. ایسا وزیر اعلیٰ, ایک ایسا وفاقی وزیر داخلہ پہلے 6 مہینے رہا, اس نے ریزائن کیا, انعام کے طور پر آج وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے. وزیر اعلیٰ جو نگراں پنجاب کے تھے, انہوں نے جس طرح کا الیکشن کنڈکٹ کرایا, جو حالات انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے لیے بنائے, آج وہ انعام کے طور پر پہلے پی سی بی میں گئے اور اس کے بعد آج وزیر داخلہ ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکٹڈ حکومت ہے سو کالڈ, یہ کیا میسج دے رہی ہے, یا عوام اس سے کیا میسج لے رہے ہیں؟ آلریڈی اینگر ہے لوگوں میں, لوگ سمجھتے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کو کہیں پر ایڈریس بھی نہیں کر رہے. ابو بکر صاحب بات ختم بھی کریں نا, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں آج ان کو آپ حلف اٹھوا رہے ہیں. سن تو لیں بات. یہ سماج کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سماج کی بات کرتے ہیں نا, سن لینا بات. سیاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان؟ اب آپ 10 منٹ بولے ہیں تو کم از کم 5 منٹ بالکل بات کریں سر, آپ کی اجازت سے. جی بات کریں. زلفی بخاری والی بات موصوف بالکل چٹ کر کے درمیان میں سے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں, نہیں میری وزارت داخلہ کے دیا آپ نے یار ایسے آدمی. حضور آپ بولنا شروع ہو گئے. کیا وہ نگراں سیٹ اپ کا حصہ تھے زلفی بخاری؟ میں نہیں بولتا جب تک مجھے کلیئر نہیں آپ بولنے دیں گے نا ابو بکر صاحب. جی پلیز. پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ آپ میری ہر ایک لائن میں سے بھی اپنے پوائنٹ آپ کا نکلتا ہے تو آپ بولتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, بڑے دکھ کی بات ہے. نہیں آپ کو دکھ ہوتا ہوگا نا, مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے. سر سنیں میری بات تو سن لینا, بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی. وہ تو آپ جو بھی بولتا رہوں گا, آپ کو غلط بھی لگے تو سنتے رہیے گا.
जुल्फी बुखारी का आपने बात शुरू की थी वजारतों से, जो ही जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया आपने कहा नहीं वजारत खजाना जो है वो चूंकि अहम है तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी था कि आप वाले पॉइंट पे अमल किया जाता। जो केपी के वजीर आला हैं गड्डापुर साहब, उनका अंदाज़े तखातुब आपको पता है कैसा है? आप ये बात कर रहे हैं कि इनका हम फलां को ले आए जिसका अंदाज़े तखातुब सही नहीं था। नहीं, अंदाज़े तखातुब तो नहीं, आपको मैं तो कंडक्ट की बात कर रहा हूं। उनका कंडक्ट कैसा है? उनका एक सेकंड ना, सेटअप चलाया किस तरह से, आपने मेरी बात सुननी है फिर जवाब देना है। नहीं ना सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। सर ये कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन नहीं, मैं पूरी बात करूंगा। एक शख्स सर आप अबू बकर साहब, उनका बोलना दुरुस्त नहीं है। तरीका कार ये होता है कि आप पूरी बात मेरी सुनेंगे तो फिर काटेंगे ना। नहीं सर, रेलेवेंसी तो रेलेवेंसी मैंने नहीं देनी, आपकी हर बात में मुझे रेलेवेंसी मिली और मैंने वो बात काटी है आपकी दरमियान में। तो एक एक लाइन, एक मिनट ठहर जाए, अब एक छोटी सी तकरीर मेरी भी सुन लेना सर प्लीज। ये कहना कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो जनाब खिलाफ थे ये पीटीआई के, तो उनको इनाम के तौर पे दी, उनको उनकी कारकर्दगी देखकर उनको ये नया ओहदा दिया गया, क्योंकि कारकर्दगी उनकी बेहतर थी। पूरा पंजाब गवाह है उन्होंने कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आपके निगरान वजीर आजम होते हुए, निगरान वजीर आला होते हुए उन्होंने कितने तरक्याती काम किए हैं। मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया और आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि उन्होंने, क्योंकि हमें पीटीआई को रगड़ा उन्होंने लगाया था इसलिए इसके इनाम के तौर पे उन्होंने लगाया गया वजीर दाखिला। सर यहाँ नंबर 2 रोकना जरूरी हो गया अगर इजाजत दें। नहीं, मैं बहुत सी बातें करूंगा जहां बोलना जरूरी होगा, क्योंकि आपने बहुत सी बातें की जिन पे मेरा बोलना जरूरी था, लेकिन मैं सुनता रहा। फिर ये वाला एतराज के जी लोग गुस्से में हैं, आपको ही मिलते हैं वो लोग जो गुस्से में हैं। मैं भी इस दुनिया में रहता हूं ना। वो लोग जिन्होंने बानी पीटीआई को या पीटीआई को वोट नहीं दिए वो ज्यादा हैं, वो ज्यादा लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो नून लीग में हैं, जो एमक्यूएम के हैं। क्या उन्होंने पीटीआई को वोट दिया था? वो नहीं है ना। आपने जबरदस्ती लोगों के जहनों में डाल दिया है कि जी सबने हमें ही वोट दिया था लिहाजा हमें जितवा दिया जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके पास वोट है तो जज्बाती तकरीर बंद करें, जाएं फोरम पे जाएं, किसी मुनासिब फोरम पे जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, और अगर भी वहां भी आपके खिलाफ फैसला आता है तो इसका मतलब है आप गलत हैं। ये गलत लोगों के ज़हनों में डाला जा रहा है कि हम तो जीते हुए हैं। इस तरह कहने से कोई नहीं जीत जाता। दुनिया में हर शख्स जो हारता है वो यही कहता है मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, मैं जीता हुआ था। इसको प्रूव करें और इसके साथ ही मेरी बात खत्म। मैच नहीं करती सर आपकी ये बात। नहीं, ग्राउंड जो इंतखाबी बददियानतियां हुई हैं उस पे तो कोई रिकॉर्ड बनता है। मैंने तो कहा सबसे बड़ी इंतखाबी बददियानती ये हुई है बल्कि पीटीआई को इंतखाब लड़ने दिया गया। ये डर है कि जिस जमात पे दहशतगर्दों ने का लेबल लगना चाहिए था उस जमात को इलेक्शन लड़ने दिया गया। ये सबसे बड़ी बददियानती ये डर है कि अगर इस इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन किया तो सारे लोगों को कैबिनेट में मिनिस्टर लगा दिया जाएगा। इन्होंने इस तरह की खिदमत की है। हाँ बिल्कुल, और इलेक्शन को इस तरह से रिग किया है। ये जिस जो लगे होते हैं दूसरी बात, वजीर आजम है, जो गवर्नमेंट है, वो आपसे पूछ के नहीं वजीर लगाएगी। उनको जो बेहतर लगेगा उन्होंने काम लेना है, वो उस शख्स को वजीर लगाएंगे। वो नहीं करा सके। मोहसिन स्पीड उनका कोई मैंडेट नहीं था। ये पुल बनाना, सड़कें बनाना उनका मैंडेट नहीं था। बात सुने, ये आपसे किसने कहा? सड़कें बनाना आपसे किसने कहा? मैंडेट है या नहीं है शहबाज शरीफ हुकूमत को? नहीं, ये आपसे किसने कहा? ये अच्छा, ये बड़ा, ये उनका मैंडेट नहीं है। उनका मैंडेट था इलेक्शन कराना, उसमें वो बार बार नाकाम हुए। सुने, ये जो कहा जाता है ना जी कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है और डे टू डे मैटर्स को देखना होता है बस। सुने तो सही ना, इसका मतलब है उन्होंने अमन अमान को नहीं देखना, चोरी डाका हो तो खैर है, उन्होंने कोई काम हो रहा है उसको नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ ये देखना है इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं। बुनियादी काम ये नहीं, बुनियादी काम ये है कि उसमें तब्दीली हुई है निगरान हुकूमत के काम में। वो इसके अलावा कोई काम नहीं। भाईजान आप उसमें तब्दीली हो गई हुई है, उस आर्टिकल को पढ़ लें। ओ सर, आप निगरान करते हैं सर, आप नहीं हुई। ओ सर क्या नहीं हुई, पहले ये बता दें। निगरान हुकूमत का एक ही काम है, एक काम नहीं है निगरान हुकूमत का। निगरान इलेक्शन कराना है, निगरान और शफाफ निगरान जो होती है वो हुकूमत होती है, उसके साथ लफ्ज हुकूमत भी लगा हुआ है कि वो बतौर हुकूमत काम करती है निगरान हुकूमत। चलो ये बताइएगा कि वजीर खजाना का कलमदान इस बार इस सागदार को क्यों नहीं मिला? क्या माज़े की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन पर इस दफ़ा जो है उन्होंने सोचा कि नहीं हम जो है किसी नए को आजमाया जाए, किसी नए को ये कलमदान सौंपा जाए? उसके साथ साथ उनको वजारत तो दी गई लेकिन दूसरी वजारत खजाना का कलमदान उनको क्यों नहीं दिया गया?
अच्छा, ये तो मुझे तो नहीं पता कि ये पार्टी का फैसला होगा ना, नॉन लीग वाले जाने कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, लेकिन मेरे कोई ज़हन में तो जो बात स्ट्रेटजी रही होगी ना हाँ, मेरे ज़हन में एक बात नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको सेव भी तो करना है ना कि अब पहले जो हुआ वो अब ना हो। अच्छा, ये जरूरी होता है कि जिनको पहले जो कलमदान दिया गया था वही दिया जाए? वो हैं मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, आज वो सूबे में है, पहले वो वफाक में वजीर इत्तलात थी। नहीं, एक्चुअली इसहाक डार साहब एक शो बॉय थे ना पाकिस्तान में इकोनॉमी का टर्न आप, ये बिल्कुल इसी तरह इसीलिए ये सवाल जन्म ले, कोई जरूरी बात नहीं होती। इसहाक डार साहब मामलात को समझते हैं और उनकी जगह जिसको लगाया भी जाएगा उनको भी इसहाक डार साहब की मुशावरत हासिल होगी। पॉइंट वो ढूंढे जिस पे बात हो सके। फलां को क्यों नहीं लगाया, क्या फलां को निकाल दिया, क्या पीटीआई ने सारे वही लोग रख लिए हैं केपीके में? मैं तो एंकर हूं, मेरा तो काम है सवाल करना, आप बताएंगे, आप अपना तज्जिया दें। मैं बताता हूं कि कितना एक सरेंडर किया इस हुकूमत ने पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के सामने या निजाम के सामने। देखें, वजारत खजाना भी आपने दे दी, दिफा और खारजा जो है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान में जिनकी डोमेन है वहां है, सिविलियंस की वो डोमेन ही नहीं है, किसी की भी हुकूमत हो। अब आपने खजाना भी दे दिया, अब आपने खजाने की मिनिस्ट्री भी दे दी और दूसरा आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दे दी, तो आपने क्या करना है फिर? पीसीबी, फिर आप बैन सूबाई राब्ते की वजारत है, ओवरसीज की वजारत है, यही सिविलियंस के पास यही होंगे। किसने कहा हुकूमत के पास? यही होंगे। अजीब साहब कच्चा जैसा बता रहे हैं सर, ये पीटीआई की गवर्नमेंट में ये किसके पास थे? ये जो 2 महकमे थे किसके पास थे? नहीं, ये तो संजीदा लोग थे ना, इनके पास तो एक्सपीरियंस था ना, ये तो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे ना। ये तो हमारी तकदीर असद उमर साहब सीनियर नहीं थे जिनके बारे में हम सुनते थे, वो अफलातून है, हमारी तकदीर वो माशी अफलातून। ये तो पॉलिटिकल फेसेस हैं, पॉलिटिकल माइंड्स हैं। आपको पता है अबू बकर ये तो अफवाम और तफहीम से काम करते हैं, इन्होंने हमारी नैया पार लगानी है, इन्होंने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया सर। ये जज्बाती बात तो नहीं, जज्बाती बात नहीं, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है, आप बताएं मियां साहब का, आप बताएं तो सही भाई, सवाल तो वो राशन के तोड़े पे आ गया। सवाल अफसोस हुआ राशन का तोड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर किस कदर हकारत से जिक्र कर रहे, और वो जो वो मुर्गियों कट्टों पे आ जाए, वो मुर्गियों कट्टों पे आ जाए, वो ठीक है, वो ठीक है, मुर्गियों कट्टों वाले। अफसोस हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है कि आप पॉलिटिकल सुने के ऊपर आपको, अब आप दीवार के साथ, आपको मुर्गियों कट्टों वाली बात, वो ठीक था? कमाल है यार, कमाल, वो ठीक था, कमाल है। जवाब नहीं देंगे। मुर्गियों कट्टों की बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, और तोड़ा जो है ना वो तो बड़ी बेहूदगी की बात है। तोड़ा जो होता है ना वो तो नहीं कहना चाहिए वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म को बड़ी हैरत हुई है अवाम के लिए आप यही रोल रहेगी। नहीं, आपको याद होना चाहिए अबू बकर साहब कि ये जो खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो हमने वो कतर से जो चावल भी आए थे ना, वो भी माशाल्लाह आगे बोरियों में ठप्पे लगा के तकसीम किए गए थे। वी आर द एक्सपीरियंस्ड, हम आप नहीं कर पा रहे। कितने वजीर खजाना बदले पीटीआई ने थे ना, इनएक्सपीरियंस थे, यही आप लोग। तो ये आपको इनका एक्सपीरियंस कैसे पता चला? मियां साहब जो दावा करते थे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया। अभी तो गवर्नमेंट चली नहीं, तो आपको इस एक्सपीरियंस का कैसे अंदाजा होगा? सर ये छोटा जेस्चर है क्या कि आप वजारत खजाना भी आपने सरेंडर कर दी? किसके आगे? आपके सामने, किसके आगे? लोगों के सामने यार। आप जिसको मर्जी, जो अपना जो वो होता है ना शेर बिस्मत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, आज फायदा उठा ले, आज मेरा गला खराब है। साहब इस शेर के साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं, चिड़चिड़ जारी रहेगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मुबैशना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है पीटीआई और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस पर एक पैकेज देख लेते हैं। पंजाब में सियासी कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। वजीर आला पंजाब ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी, लेकिन 2 हफ्ते पहले जब वो मुंतखब हुई तो उनके ख्यालात काफी मुख्तलिफ थे। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दी। लेकिन इतवार के रोज जब मरियम नवाज को वोट ना देने वाले सड़कों पर निकले तो मरियम नवाज की पंजाब पुलिस ने उन्हें निशाने इबरत बना दिया।
इंतकामी सियासत दफन करने की बातें सियासी बयान साबित हुई। रवादारी और अदम तशद्दुद के ऐलानात इंतकामी कार्रवाइयों की नजर हो गए। मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस के बदतरीन तशद्दुद ने मुफाहमत की बयानबाजी का जनाजा निकाल दिया। सियासी कारकुनों को पैगाम दिया गया कि अगर वो अपने जमहूरी हक के लिए पुरअमन एहतजाज भी करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को निगरान हुकूमत के बाद सियासी हुकूमत में जमहूरी आज़ादियाँ मिलने की गलत फहमी थी तो वो इतवार के रोज सड़कों पर होने वाले जब्र से दूर हो गई। मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया, बुजुर्ग शहरियों को सड़कों पर घसीटा गया, मासूम बच्चों को खौफो हिरास का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर नून लीगी कारकुन गुल्लू भट्ट का किरदार अदा करती रही। वज़ीर आला पंजाब पुलिस तशद्दुद को सियासी इंतकाम मानने को तैयार ही नहीं। जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जो सड़कों पर निकलेगा उसे जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा। मुबसरीन का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से किसी शहर में भी या शहरियों पर हमलों के मनाजिर सामने नहीं आए। एहतजाज की वीडियोस में पंजाब पुलिस के एहलकार पुरअमन एहतजाज करने वालों को गाड़ियों से निकाल कर गिरफ्तार करते दिखाई देते हैं। तज्जियाकार सवाल करते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आए रोज अपोजिशन जलसे जुलूस करती थी। खुद मरियम नवाज ने कई जुलूसों और रैलियों की क़यादत की। उस वक्त भी सड़कें बंद होती थी और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस वक्त ये उनका जमहूरी हक था, तो इस वक्त एहतजाज करने वालों को इस जमहूरी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? उनका कहना है कि सियासी कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की दिफा से मरियम नवाज की दोगली पॉलिसी बेनकाब हो गई। साथ ही इस बात का भी इंकशाफ हो गया कि उनके दौर में इंतकामी कार्रवाइयां ऐसे ही जारी रहेंगी। जी तो नाज़रीन, ये पैकेज आपने मुलाहजा किया। अहमद अबू बकर साहब, लाहौर में, इस्लामाबाद में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 38 कारकुन जो हैं वो नामजद हुए हैं असलहा दिखाने के लिए, दहशतगर्दी, अगवा, सरकार में मदाखलत और दीगर दफात जो 144 भी जो है नाफिज अमल की गई है। इतनी संगीन दफात लगाई गई हैं कारकुनों पर, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा धकड़ा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए बिस्मा, ये बहुत बुरा और गलत प्रेसिडेंट है जो इस वक्त नौ मुंतखब जमहूरी हुकूमतें जो हैं, जो जैसे पंजाब में या इस्लामाबाद में है, ये वो जिसका मुजाहरा कर रही हैं। देखिए, एहतजाज करना जो है ये आइनी हक है। आइन का आर्टिकल 8 है, आइन का आर्टिकल 10 है, 10A है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है। वो सारे इंश्योर करते हैं आपका राइट टू असेंबली और आपका राइट टू एहतजाज। तो उसकी तो ज़मानत आपको आइन भी देता है। आइन के ये तमाम बुनियादी हकूक़ जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये उसको इंश्योर करते हैं। कोई भी रूलर, चाहे वो वफाक में हो या पंजाब में हो, वो अपनी मंशा और मर्ज़ी से किसी भी सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनसे या आम शहरियों से एहतजाज का हक ये कहकर नहीं ले सकता कि आप रोड्स पे क्यों आ रहे हैं, या रोड्स पे आप आ रहे हैं तो वो बुला क्यों हो रहे हैं। देखें, इससे पहले भी हमने जितने एहतजाज पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखे हैं, लोग बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, असेंबल होते हैं और उसके बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। अब इसमें यह इंटरप्रिटेशन का मामला है कि अब आप समझते हैं कि एक ख़ास जमात जो गुज़श्ता 2 साल से मैं कह लूँ कि जब रोड्स पे निकलती है तो आप पुलिस को आगे खड़ा कर देते हैं, दफ़ा 144 का नफाज करते हैं, लाठी का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये कोई अच्छी रवायात नहीं है। माजी में मरियम नवाज साहबा खुद एहतजाज करती रही हैं। बिलावल लॉन्ग मार्च लेकर चले थे, कराची से चले थे, इस्लामाबाद आके ख़त्म हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें थोड़ा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और अपने आप को एक पॉलिटिकल और एक जमहूरी रूलर जो है उसके रूप में आप कौम के सामने रखना चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि इन ऐवानों में और इन दफ्तरों में इनकी तैनाती हुई है, ये मुंतखब नहीं हुए। ये जो हरकतें हैं, आपने यू टर्न लिया, आपने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं आज से अपोजिशन की भी चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे दफ्तर जो है वो 24 घंटे उनके लिए भी खुला है।
جی مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو میں لاسٹ سنڈے بھی اور یہ جو کل والا گزرا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے, دونوں احتجاج میں نے آبزرو کیے ہیں, میں خود باہر نکلا ہوں اور دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ کا دفتر جو ہے وہ 24 گھنٹے صرف تحریک انصاف کے احتجاج کو, ان کے کارکنان کو اور ان کی آواز کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ کسی بھی طور انہیں سوٹ نہیں کرتا, یہ ان کی لیگیسی یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس سے پہلے میڈم مریم کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا, اب وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں. یہاں سے ان کی لیگیسی سٹارٹ ہوگی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں. یہ کسی صورت ٹھیک نہیں. بول لینے نوخیر صاحب آپ بتائیے. اچھا, بار بار میں کہہ رہا ہوں میرا گلا خراب ہے, تو میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں ابو بکر صاحب زیادہ بول لیں, لیکن یہ جنہوں نے بات کی ہے نا, یہ ہمیشہ آدھا سچ بیان کر دیتے ہیں, آدھا سچ جو ہے اس کو چھپا جاتے ہیں. وہ سچ جو کے پی کے کی اسمبلی میں سامنے آیا تھا اس کو یہ چھپا گئے. شاندانہ گلزار وہ کیا تھی, صوبیہ جو تھی ان کی, صوبیہ شاہد, ان کے ساتھ کیا ہوا کے پی کے میں یہ ذکر نہیں کیا. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیا بیانات دیتے ہیں, وہ کیا جملے استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا, آپ سن لینا موجود ہے نا سر, میں عرض کر رہا ہوں. ابو بکر صاحب میں ویسے ہی نہیں بولنا چاہ رہا اور آپ بھی مجھے بولنے نہیں دیتے. نہیں صرف ایک منٹ پلیز دیکھیں. جو صوبیہ صاحبہ کا معاملہ ہے کے پی اسمبلی کا, اس کا متعلقہ فورم سپیکر کا موجود ہے. میں نے تو بات کرنی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اگر جو لب و لہجہ سی ایم کے پی کا ہے اس کے بارے میں بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ احتجاج کا رائٹ دھاندلی کے اوپر آپ میری بات سنیں نا. احتجاج تو کرنے دینا چاہیے نا. اب آپ بات کر رہے ہیں سر, آپ کب بات کرنے دے رہے ہیں؟ جی آپ کہتے ضرور ہیں بات کر لیں لیکن کرنے نہیں دیتے آپ بات. اب میں کر لوں, بڑی مشکل سے میں نے گلا تیار کیا کہ میں چلو 4 جملے بولوں. اب آپ اس میں بولیں گے تو آپ الحمدللہ میں فوراً چپ کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری چیزیں نا, یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا, تو کیا پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ اتنا ایک جملہ کہہ کے اور اپنے پیچھے کے ساری کارکردگی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہی کچھ ہوا, لوگوں کے گھر گرائے گئے, لوگوں پہ حملے کروائے گئے, گولیاں مروائی گئیں, ان کے چہروں پہ سیاہی پھینکوائی گئی, ان کو جوتیاں ان کے اوپر پھینکی گئیں, اور یہ کہا گیا یہ تو عوامی رد عمل ہے. اور جب وہ جلسے جو جلوس نکلتے تھے ان کی گرفتاریاں, کاش میرا گلا صحیح ہوتا اور ادھر میرے پاس لسٹ ہوتی, میں پہلے بھی گنوا چکا ہوں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, گھروں سے اٹھایا گیا. لیکن چونکہ آپ نے بات کرنی ہے اس سطح سے جہاں پچھلا آپ کا ریکارڈ کوئی نہ دیکھ سکے, لہذا سٹارٹ ہی وہاں سے کرتے ہیں جہاں پہ پیچھے ایک کوئی 3.5 سال کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نہ کوئی چھیڑے, یہاں سے اس کا سٹارٹ کر لے. سو حضور جو بھی میں سمجھتا ہوں جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے, جس کے پاس اسلحہ نکل آئے, ٹھیک بات ہے, اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. جو سڑک بلاک کر دے لوگوں کے لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا, جو آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر. یہی کام آپ کو یاد ہے ایک دور میں لبیگ نے جو اپنا جلوس نکالا تھا, کیا سلوک کیا تھا پی ٹی آئی نے؟ ایک سوال لے لیں نوخیز بھائی, ریکارڈ کی بنیاد پر آج کا پرامن احتجاج روکا جا سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں یہ پرامن احتجاج تھا؟ تو کہیں رپورٹ نہیں ہوا کچھ, کہیں نہیں رپورٹ ہوا. آج بھی ادھر پریس کلب میں احتجاج ہو نا تو سائیڈ پہ کھڑا کرتے ہیں ان کو تاکہ ٹریفک نہ رکے. ٹھیک ہے نوخیر صاحب, اس پہ فردر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل. اور ناظرین, عوام کو ریلیف دینا جو ہے اس وقت حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, بلا شبہ کسی بھی معاملے سے بڑھ کر عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.